قد سالها قوم من قبلکم، یقیناً پوچھ چکے ہیں اور لوگ بھی تم سے پہلے، غلط سوالات اور لوگ بھی کر چکے ہیں. ثم اصبحوا بها کافرین، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اپنے پوچھنے پر شرمندہ اور ذلیل کافر. معلوم ہوا کہ اگر سوال میں ادب نہ ہو تو آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف میں ہے نا کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ من ابی، میرے والد کون ہے، آپ نے بتا دیا. ایک اور آدمی نے ویسے مزے کے لیے پوچھا، آپ نے کہا آپ کا باپ فلاں شخص کا جو چرواہا ہے وہ ہے. حیران ہو گیا، باپ تو اس کا کوئی اور مشہور تھا. گھر گیا اور ماں سے کہا کہ نبی سے سوالات ہو رہے تھے، میں نے کر لیا تو یہ جواب آیا. ماں نے اس کو کہا اللہ تجھے ذلیل کرے جیسے مجھے رسوا کیا. حضرت نے سچ فرمایا، تو اسی چرواہے سے پیدا ہے. یہی قرآن نے کہا کہ نہ پوچھتے تو شرمندہ نہ ہوتے، ذلیل نہ ہوتے. حسن السوال نصف العلم، بہترین سوال اور زبردست علم ہے. یقیناً پوچھ چکے تھے اور لوگ بھی تم سے پہلے، پھر ہو گئے اسی پوچھنے کے بارے میں کفر کرنے والے. یہ یہود نے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا اور لن نصبر علی طعام واحد. پھر کیا حشر ہوا؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو، ولا صائبۃ، نہ صائبے کو، ولا وسیلۃ، نہ وسیلے کو، ولا حام، نہ حام کو. اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی محترم نہیں بنایا. یہ زمانے جاہلیت کی نیاز اور نظریں. آج سعید ابن مسیب سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام ہو جاتا تھا. ان کا دودھ کوئی بھی استعمال میں نہیں لاتا تھا، خالص بتوں کے نام. اب بھی بعض جاہل لوگ یہ 11ویں کا دودھ ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ جو دودھ نکلے گا یہ فلاں بابا کے ہاں جائے گا. اور صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ہمارے زمانے کے ہندوؤں کے سانڈ کی طرح. اور وسیلہ سواد سے اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادے جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو. تو چونکہ اونٹنیوں کی نسل مادی سے چلتی ہے، ظاہر بات ہے قیمتی جانور ہے، تو اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے. یہ بتوں کی کارستانی ہے. ولا حام، حام اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص حد تک جفتی کر لیتا تھا اور کہتے تھے کہ بس اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اور یہ ہمارے زمانے کا شیخ الاسلام ہو گیا. بکروں کا شیخ الاسلام علیحدہ، اونٹوں کا علیحدہ، انسانوں کا علیحدہ.